میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. باقی وہ جو قبر سے اٹھ کے آ گئے اور وہ کیا تھا، 2 مولویوں کو سنا کرا کے واپس چلے گئے، یہ چیزیں کہلاتی ہیں اس قبیلے کرامت. کرامت کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا اللہ ہے اور اللہ کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری کرامتیں محدثین سے بھی منقول ہیں. اس کرامت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیان کرنے والا اگر آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہے تو پھر اس کو جھٹلانے کا کوئی تک بنتی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کر رہا ہے نا، وہ تھوڑی کر رہا ہے. ایسے جیسے معجزہ پیغمبر کے ہاتھ میں صادر ہوتا ہے نا، وہ مردوں کو زندہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے. اب لبرل لوگ بولتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، کیسے عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا. یہ مذہبی لوگ چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں عیسیٰ نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے. حضرت عیسیٰ نے 12 ایسا کیا، مردے کو زندہ کیا اور دوبارہ مردے نے نام بتایا کہ یہ میرا قاتل ہے اور مر گیا دوبارہ. تو جو پیغمبروں کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. جیسے حضرت مریم کو بے موسم پھل ملے یا حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا مل گیا، یہ سائنسی لحاظ سے ممکن ہے، تو یہ کرامت ہے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں سیکنڈوں کے اندر ایک بزرگ جو تھے وہ پورا تخت اٹھا کے لے آئے. اب کیا آپ اس کو کہانیاں بولو گے، یہ ہوا ہے لیکن یہ اللہ نے کیا ہے. تو مستند ذریعہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے. اسی طرح کوئی ثقہ آدمی جب بیان کرتا ہے کوئی قابل اعتماد تو وہ بھی مستند ذریعہ ہے. تو اگر مستند ذریعے سے منقول ہے تو مانا جائے گا، نہیں منقول ہے تو نہیں مانا جائے گا. باقی اس سے شرک نہیں پھیلتا، کیونکہ یہ کام اللہ کر رہا ہے، کوئی بندے تھوڑی کر رہے ہیں یہ کام. ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے تھے. ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو یہ اختیار ہی نہیں تھا، ان کے ہاتھ پہ یہ کام ہوا ہے، کیا اللہ نے. تو کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بھی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے. یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ پہ ایک نابینا آدمی کو بینائی مل گئی. ایک وہ شخص جو پیدائشی اس کے سر پہ بال نہیں تھے اس کے بال آ گئے. جو کوڑ کا مریض تھا اس کو ایک بزرگ کے ہاتھ پہ شفا ملی ہے، اس ہاتھ پھیرا اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری الوجیکل چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کا تعلق ہوتا ہے کرامت سے. تو اگر یہ مستند ذریعے سے ہے تو اس کو شرک یا کہانیاں نہیں کہا جائے گا. کہانیاں جب کہا جائے گا جب اس کا بیان کرنے والا قابل اعتماد نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب جیسے کہ آپ نے بولا یہ سب کرامتیں ہوتی ہیں، تو اب جو بریلوی حضرات ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے، بلکہ وہ تو اس چیز کو زیادہ پروموٹ اس کی. دیکھو بریلوی حضرات جو پروموٹ کرتے ہیں نا تو ہم اس کو بھی غلط نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں مستند روایت ہونی چاہیے. اگر مستند روایت ہے تو ہم اس کو بھی کرامت مانیں گے، ہم اس کو بھی منع نہیں کریں گے. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ 2 گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ قصہ مستند ذریعے سے نہیں پہنچا ہوتا، ایک بات. نمبر 2 اس کے ذریعے وہ شرک کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں قبروں سے مانگنا جائز ہے، شرک کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے ہم غلط کہتے ہیں. تیسرا پوری بیس ہی قصے کہانیوں پہ اگر دین کی شروع ہو جائے نا وہ غلط ہے. کرامت کا تو لاکھوں میں ایک واقعہ ہوتا ہے نا. اگر آپ کی تقریر ہی ایسے واقعات سے شروع ہو رہی ہے اور ایسے واقعات پہ ختم ہو رہی ہے، ہم کہیں گے یار آپ نے تو پورا دین ہی اسی میں سمیٹ دیا ہے. تو یہ چیز ان میں 3 غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے اس طرز عمل کی مخالفت کرتے ہیں. اگر آج کے زمانے میں کوئی ایسی کوئی بڑا عالم یا کوئی بڑا عالم کھڑا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ کرامت ہے، تو آج کے لوگ تو اس پہ یقین نہیں کریں گے. کرنا چاہیے اگر وہ واقعی عالم ہے. دیکھو میرے پاس یہ کرامت ہے ایسا نہیں ہوتا، یہ اتفاقاً آنن فانن کسی کے ہاتھ پہ چیزیں صادر ہو جاتی ہیں. یہ نہیں تو میرے پاس یہ کرامت ہے، یہ نہیں ہوتا. پیغمبروں نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس یہ معجزے ہیں. اللہ نے کبھی جیسے نبی نے انگلیاں اپنی پانی میں ڈالی ہیں، پانی کا چشمہ پھوٹ گیا. تو یہ تو نہیں کہ آپ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ میں جب بھی پانی زمین میں ڈالوں گا، انگلیاں پانی میں ڈالوں گا تو پانی جاری ہو جائے گا. ایسا تھوڑی آپ نے فرمایا. آج کل جو زیادہ تر لوگ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں، پہلی بات وہ بزرگ ہوتے نہیں ہیں، ان کا عمل سنت کے خلاف ہوتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. دوسرا وہ کرامت نہیں ہوتی، آپ ڈیپ میں جائیں گے تو وہ نظر کے دھوکے ہوتے ہیں، شعبدے ہوتے ہیں. تو اتنی کثرت سے ہو رہے ہیں کہ اس لیے اس کی نفی کرنی پڑتی ہے. تیسری وہ اس کو دین کی بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں. دین کی بنیاد ان چیزوں پہ نہیں ہے، دین کی بیس قرآن و سنت پہ ہے. تو آپ کو کوئی مسئلے کا جواب قرآن و سنت میں ملے گا، وہ کرامتوں میں نہیں ملے گا.